مرشد اردو سے خوش آمدید۔ پاکستان کیا ہم نقاد ہمارا آج کا ٹاپک، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تنقید کیا ہے؟ تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا یا کسی چیز فن پارے کے بارے میں غور و فکر کے بعد اس کی خوبیوں یا خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ادبی اصطلاح میں تنقید سے مراد کسی ادیب یا شاعر کی تخلیقی کاوش کے محاسن و معائب تلاش کرنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے تنقید کی وضاحت یوں کی ہے: یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں اس کی مروج یا صحیح صورتیں نقد اور انتقاد ہیں۔ عربی میں نقد الدرہم یا انتقد یا تنقد الدرہم کے معنی میں بھی ہے۔ اس نے کھرے درہم کو برے درہم سے الگ کر دیا، یا یعنی کہ اچھے درہم کو کھوٹے درہم سے یا کھرے درہم کو کھوٹے درہم سے الگ کیا گیا یا ان پر الگ کرنے کی غرض سے نظر ڈالی۔ تنقید کے متبادل الفاظ کے طور پر عربی، فارسی اور اردو کی متعدد کتب میں موازنہ، محاکمہ، تعریض، جانچ، پرکھ، تمیز اور تمییز، تبصرہ اور جائزہ وغیرہ کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تنقید کے لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کے بارے میں بے شمار تبصرے، تعریفیں اور آراء موجود ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی یہ رائے ملاحظہ ہو: تنقید کے متعدد معانی اور تعریفوں کے تنوع میں سے جو اساسی مفہوم برآمد ہوتا ہے، اس کی روح سے تنقید کا مطلب تخلیق کی چھان پھٹک سے محاسن و معائب کی نشاندہی ہے۔ تنقید ادب کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کے مختلف زاویے ہیں جن کی بنیاد پر یہ مختلف پیمانوں سے ادبی تخلیقات کا جائزہ لیتی ہے۔ تنقید کی نمایاں اقسام میں سے نظریاتی تنقید، تشریحی تنقید، اصنافی تنقید، اکتشافی تنقید، مکتبی تنقید، متنی تنقید اور تمدنی تنقید زیادہ معروف ہے۔ تنقید کی سب اقسام اپنے اپنے زاویوں سے تخلیقات کا تجزیہ کرتی ہیں، لسانی بحثوں کو مد نظر رکھ کر ادب کے مسائل اور امکانات کی تشریح کرتی ہیں اور تخیلاتی تجربات کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ تنقید کے بنیادی عناصر میں معیار، مہارت، مشاہدہ، تکنیک، فنکارانہ تخیل، فنی ذوق تربیت اور تخلیقی عمل سے واقفیت شامل ہے۔ اردو تنقید اور تنقیدی رجحانات۔ اردو تنقید ایک وسیع تر پس منظر اور تاریخ کی حامل ہے، جس میں مختلف ناقدین نے اپنے اپنے دور میں اپنی فکری بساط کے مطابق حصہ لیا اور اثرات مرتب کیے۔ اردو تنقید اور تنقیدی رجحانات کا جائزہ صرف اجمالی طور پر چند نکات کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش مشاعروں اور تذکروں میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کا تذکرہ، نکات الشعراء اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ، گلشن بے خار اس ضمن میں اہمیت رکھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر جو اصول ادب کے لیے وضع کیے گئے ان کے نتیجے میں تنقید کے امکانات پیدا ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید کا باقاعدہ آغاز کیا اور پہلی بار ایک منظم اور مربوط تنقیدی نظریہ پیش کیا۔ آب حیات کی صورت میں محمد حسین آزاد نے اردو تنقید کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ حالی اور آزاد کے بعد شبلی کی کتب موازنہ نیس و دبیر اور شعر العجم نے تنقیدی فکر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کی عقلیت اور مقصدیت کے رد عمل کے طور پر رومانوی تحریک سامنے آئی، جس نے تنقید پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اردو تنقید کا سلسلہ آگے چلا تو امداد امام عصر، مولوی عبدالرحمن دہلوی، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق عظمت اللہ، مولوی عزیز مرزا، عبدالقادر سروری، وحید الدین سلیم، عبدالماجد دریابادی اور عبدالسلام ندوی نے اپنے اپنے طور پر اردو تنقید میں فکر و اشاعتی کاوش سے اہم کردار ادا کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عبدالقادر سروری اور پھر سروری پڑھا۔ اگر عبدالقادر جو ہے وہ رجب علی بیگ سرور کے
قبیل سے ہے یا ان کی جو ہے تو پھر ہم اس کو سرور پڑھیں گے، اور اگر یہ عربی سے ماخوذ ہوا تو پھر ہم اس کو سروری پڑھیں گے۔ اردو تنقید میں فکری و اشاعتی کاوش سے اہم کردار ادا کیا مولانا صلاح الدین احمد مہدی آفاقی، میرے خیال ہے اس میں کمپوزنگ جو ہے نا مسٹیک ہے یہاں پر مسودہ کے اندر، اور فراق گورکھ پوری کی تنقید میں تاثراتی تنقید کی واضح جھلک نظر آئی۔ 1945 کے بعد اردو میں مختلف اصناف نظر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ تنقید کا دامن بھی وسیع ہوا۔ مادی، انقلابی، اشتراکی اور نفسیاتی رجحانات نظر آنے لگے۔ ترقی پسند تحریک ایک توانا ادبی و تنقیدی شعور کے ساتھ سامنے آئی۔ محمد حسن عسکری نے مغربی تنقید کا مطالعہ کر کے اردو تنقید پر اس کے اثرات ڈالے۔ اردو تنقید میں جدید رویوں کے زیر اثر امتزاجی تنقید کا سلسلہ شروع ہوا۔ توضیحی اور تشریحی اسلوب تنقید کی ابتدا ہوئی اور ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی وغیرہ نے اس انداز فکر کو تقویت بخشی۔ مختلف اوقات میں مختلف ناقدین نے تنقیدی پیش رفت میں کردار ادا کیا۔ 21ویں صدی میں بھی اردو تنقید کا سلسلہ رواں دواں ہے اور وسعتوں سے ہمکنار ہے۔ اردو کے اہم نقاد۔ اردو میں ناقدین کی ایک کثیر تعداد ہے۔ ان ناقدین نے مختلف ادوار میں اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے تنقیدی ادب میں اضافہ کیا۔ اردو کے چند معروف ناقدین کے نام یہ ہیں: مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، نیاز فتح پوری، امداد امام اثر، حافظ محمود شیرانی، فراق گورکھ پوری، احتشام حسین سید، مجنو گورکھ پوری، محمد حسن عسکری، اختر حسین رائے پوری اختر حسین رائے پوری، سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، سلیم احمد، چونکہ یہ لفظی بنیاد پر میں اس کو سرور بول رہا ہوں، آل احمد، سلیم احمد، شمیم احمد، علی سردار، جعفری، عزیز احمد، ممتاز شیریں، جیلانی کامران، عابد علی عابد، ریاض احمد، مظفر علی سید، فتح محمد ملک، عبادت بریلوی، سلیم اختر، نور سدید، وزیر آغا، جمال پانی پتی، تحسین فراقی، شہزاد منظر، بشیر سیفی۔ اب ہم کچھ جو ہے وہ تنقید کاروں کا تعارف جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ سید عبداللہ، تعارف 1906 سے 1986 تک۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اردو زبان کے نامور محقق، معلم اور نقاد ہیں۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک کیا۔ بعد ازاں منشی فاضل اور ایم اے کے امتحانات پاس کر کے یونیورسٹی کی لائبریری میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1935 میں ڈی لیٹ کی ڈگری، ڈپلومہ ان لٹریچر کی ڈگری حاصل کی اور اورینٹل کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ وہ 1935 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور صدر شعبہ بھی بنے۔ 1966 میں وہ اورینٹل کالج کے پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اپنی تمام تر ملازمت میں انہوں نے تنقیدی اور تحقیقی خدمات کا وسیع سلسلہ جاری رکھا اور اردو ادب کی قابل تحسین خدمت کی۔ انہوں نے اردو زبان اور علامہ اقبال کے حوالے سے متعدد کانفرنسوں کا بھی اہتمام کیا۔ اورینٹل کالج لاہور سے فارغ التحصیل ہونے والے ان کے متعدد شاگردوں نے علم و ادب اور تنقید میں شہرت حاصل کی اور گراں قدر علمی، تخلیقی اور تنقیدی خدمات سر انجام دی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے ان شاگردوں میں ڈاکٹر وحید قریشی، پروفیسر مرزا محمد منور، قیوم نظر، یوسف ظفر، ریاض احمد، ڈاکٹر ممتاز منگلوری، امجد اسلام امجد اور عطاء الحق قاسمی شامل ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ساری زندگی ادب اور تنقید کے درمیان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ سید عبداللہ کی تنقیدی و تحقیقی کتب میں سے چند ایک یہ ہیں: نقد میر، ولی سے اقبال تک، نقد میر 1958، ولی سے اقبال تک 1958، سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کی نثر نگاری 1958، طیف غزل 1958، طیف نثر 1958، میر امن سے عبدالحق تک 1958، چند نئے اور پرانے شعراء شاعر 1958، مباحث 1958، اشارات تنقید 1958۔
باس و نظر 1968، سخنور 1972، سخنور 1976۔ سید عبداللہ کی تنقیدی خصوصیات۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اردو کے نامور ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تنقیدی اسلوب استدلالی ہے، وہ اپنی تنقیدی آراء ٹھوس اور مدلل معلومات کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ ان کی تنقید توضیحی اور تشریحی اسلوب پر مشتمل ہے، جس میں موضوعیت کے ساتھ معروضیت کو بھی اب بہت اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مختلف ناقدین پر کی گئی اپنی تنقید کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی دید و دانست کے مطابق جس شخص کی تنقید کو میں نے جیسا خیال کیا اس پر دیانتداری سے رائے ظاہر کر دی۔ اس میں دوستی یا بیگانگی اثر انداز نہیں ہوئی۔ میں کسی گروہ یا کسی دبستان کا باضابطہ مقلد نہیں ہوں۔ میں سب نقادوں سے یہاں تک کہ اپنے شاگردوں سے بھی استفادہ کرتا ہوں۔ میں ادب و تنقید کو کارزار بنانے کے بجائے اسے ادب شناسی کا کاروبار اور معاملہ امن و محبت بنانے کا قائل ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر کسی نقاد کے بارے میں میری رائے بظاہر مخالفانہ نظر آئے تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ میں نے اس رائے میں کسی تعصب یا غرض مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی اس ذاتی رائے سے ان کے تنقیدی اسلوب کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنقید کے میدان میں دیانتداری اور غیر جانبداری کو اپنا شعار خیال کرتے ہیں۔ ان کی تنقید گروہ بندی، مخالفت، تعصب اور اغراض سے ماورا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے یہ ہے: ڈاکٹر سید عبداللہ کی شخصیت میں ایک محقق اور ایک نقاد کا جو خوشگوار امتزاج ملتا ہے، اس کی بنا پر آج وہ اردو کے سربراہ آوردہ ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے تنقیدی استدلال اور آراء کی اساس ٹھوس معلومات پر استوار کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے مقالات کے لیے تفویض مواد میں زیادہ سے زیادہ صحیح سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے مقالات طلبہ سے لے کر ناقدین تک سبھی کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی شخصیت محقق اور نقاد کی مرکب ہے۔ ان کی تنقید کا افادی پہلو بہت نمایاں ہے، یعنی ان کے تنقیدی مقالات، مضامین اور کتب طلبہ اور ناقدین کے لیے بہت مفید ہیں۔ ان کی تنقیدی خصوصیات مندرجہ ذیل نکات سے ظاہر ہیں: استدلالی انداز، توضیحی و تشریحی اسلوب، غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ رائے، تحقیق اور تنقید کا امتزاج، تنقید کا افادی پہلو، تحلیل و تجزیے کے عناصر، موضوعیت اور معروضیت۔ اس کے بعد ہے جی سید حسن عسکری، معذرت خواہ ہوں، حسن عسکری۔ محمد حسن عسکری ولد محمد معین الحق 8 نومبر 1919 کو سراوا ضلع میرٹھ یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شکارپور ضلع بلند شہر سے حاصل کی۔ مسلم ہائی اسکول بلند شہر سے میٹرک 1938 میں، میرٹھ کالج سے انٹر اور 1940 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA، اور اس کے بعد 1942 میں یونیورسٹی سے بطور MA انگریزی کیا۔ محمد حسن عسکری نے پہلی ملازمت آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بطور اسکرپٹ رائٹر کی۔ ادبی مجلہ ساکی دہلی میں ادبی کالم جھلکیوں کا آغاز جنوری 1944 میں کیا۔ کچھ مدت اینگلو عربک کالج دہلی میں انگریزی کے استاد رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ سعادت حسن منٹو کے ساتھ مل کر 2 ماہی ادبی جریدہ اردو ادب لاہور سے جاری کیا، لیکن اس کے صرف 2 شمارے شائع ہو سکے، جنوری تا جون 1950، اور ادبی مجلہ ماہ نو کراچی کے مدیر رہے۔ بعد ازاں اسلامیہ کالج کراچی میں بطور استاد انگریزی ادب پڑھاتے رہے۔ محمد حسن عسکری نے 18 جنوری 1978 کو کراچی میں وفات پائی۔ ان کے تنقیدی مجموعے درج ذیل ہیں: انسان اور آدمی مکتبہ جدید، لاہور طبع اول 1953، ستارہ یا بادبان مکتبہ 7 رنگ کراچی طبع اول 1963، وقت کی راگنی مکتبہ محراب لاہور طبع اول 1989، جدید مغربی گمراہیوں کا خاکہ آب حیات راولپنڈی طبع اول 1989،
جلد اول، مرتبہ محمد سہیل عمر، نغمانہ عمر، مکتبہ روایت لاہور، مجموعہ محمد حسن عسکری تنقیدی کلیات سنگ میل لاہور 1994، عسکری نامہ افسانے مضامین سنگ میل لاہور 1988، جھلکیاں جلد دوم، تخلیقی عمل اور اسلوب، مرتبہ محمد سہیل عمر، نفیس اکیڈمی کراچی، طبع اول 1999۔ حسن عسکری کی تنقیدی خصوصیات: محمد حسن عسکری کی متعدد ادبی جہتیں ہیں، یعنی افسانہ نگار، مترجم، مبصر اور نقاد۔ ایک نقاد کی حیثیت سے انہوں نے تنقید پر انمٹ نقوش مرتب کیے۔ ان کے تنقیدی موضوعات میں بہت وسعت ہے، ادب، موسیقی اور فن تعمیر سے لے کر تصوف تک ہر موضوع ان کی دسترس میں دکھائی دیتا ہے۔ حسن عسکری کی تنقید نے نئے فکری راستے دریافت کر کے تنقید کے میدان میں ہلچل مچا دی۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر سہیل احمد خان کی رائے: محمد حسن عسکری کی تنقیدی تحریروں نے طرح طرح کا رد عمل کیا، نہ ان کے مقلدین کم ہیں اور نہ معترضین، مگر بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ادبی دنیا کے لیے کوئی دوسرا نقاد اتنا بڑا چیلنج نہیں بنا۔ محمد حسن عسکری نے جب 1939 میں اپنا تخلیقی سفر شروع کیا تو یہ ترقی پسند تحریک کی مقبولیت کا زمانہ تھا۔ عسکری نے بھی اس تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ بعد ازاں وہ اس تحریک سے الگ ہو کر پاکستانی اور اسلامی ادب کی حمایت میں مضامین لکھنے لگے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے افسانے کی تنقید پر توجہ دی اور بعد ازاں انہوں نے جھلکیاں کے نام سے تنقیدی مضمون لکھ کر بحث و مباحثے کی فضا پیدا کی اور فکر کی نئی راہیں کھولیں۔ محمد حسن عسکری کسی بھی ادب پارے کے واقعاتی اور حقیقی جائزے کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ان کا یہ اقتباس ان کی تنقیدی فکر کا مظہر ہے۔ ایک نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ فن پارے کا اصلی اور واقعی صورت میں جائزہ لے اور اس میں جو نمایاں حیثیت نظر آئے اس کا مطالعہ کرے، نہ یہ کہ اپنے ذہن کی کسی جہت کو فن پارے میں تلاش کرنے کی صحیح کرے۔ جو ناقدین فن پارے پر حاوی ہو جانے کی صحیح کرتے ہیں، فن پارہ ان کے لیے چھوئی موئی ثابت ہوتا ہے اور اپنے دروازے اور کھڑکیاں مقفل کر دیتا ہے اور کلا بند ہو جاتا ہے۔ پھر نقاد چاہے کتنی ہی کوشش کرے، تیر و تفنگ استعمال کرے اور کتنے ہی فلک شگاف نعرے لگائے، وہ کبھی اس کلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محمد حسن عسکری کے تنقیدی نظریات اور تنقیدی اسلوب کو مندرجہ ذیل نکات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے: واقعیت نگاری، نفسیاتی باریک بینی، غیر معمولی تنقیدی بصیرت، گہرا علمی انہماک، فکر انگیزی اور خیال افروزی، پیچیدہ ادبی مسائل کی بازیافت، نئے انداز نظر کی تلاش۔ وزیر آغا ڈاکٹر وزیر آغا کا شمار اردو کے نامور ناقدین میں ہوتا ہے اور وہ انشائیہ نگار، محقق اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے 1956 میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنا مقالہ بعنوان اردو ادب میں طنز و مزاح ڈاکٹر عبادت بریلوی کی نگرانی میں مکمل کیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے 1966 میں اپنے مغرب معروف ادبی جریدے اوراق کا اجرا کیا جو 2005 تک جاری رہا۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی مندرجہ ذیل تنقیدی کتب ہیں: اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور اعتصاب، نئے تناظر تنقید اور مجلسی تنقید، انشائیہ کے خد و خال، ساختیات اور سائنس، معنی اور تناظر تنقید اور جدید اردو تنقید۔ اور وزیر آغا کی تنقیدی خصوصیات، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ میں ایک پیرا ویسے یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارا آج کے لیکچر کا وقت جو ہے نا وہ 2 لیکچرز پر چلا گیا ہے، تو لیکن میں یہ والا پیرا پڑھ کے تو اس کو مکمل کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا پھر پارٹ 2 انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب تنقید کے حوالے سے اور اردو کے جو ہے وہ بہترین ناقدین کے حوالے سے ایک واضح ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے تنقید میں مشرق اور مغرب دونوں سے استفادہ کیا۔ ان کی تنقید میں متعدد تنقیدی نظریات کا امتزاج ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تنقید میں جمالیاتی تجربے کو بہت اہمیت دی۔ ان کے خیال کے مطابق مصنف کی شخصیت اور حالات زندگی کی روشنی میں اس کی تخلیقات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے۔
ادیب کی تخلیقات کو اس کی معلوم شخصیت کے بجائے اس کی ادبی شخصیت اور اس کی تحریروں سے اخذ کیا جانا چاہیے۔ اپنی کتاب اردو شاعری کے مزاج میں انہوں نے تنقید میں ثقافتی تناظر کو شامل کر کے اس کی امتزاجی حیثیت نمایاں کی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ یہ تھا ہمارا اردو کی جو ہے وہ خدمات کا چینل، اور یہی ٹاپک کرٹیسزم کے نام سے اگر آپ انگریزی ادب اور انگلش لٹریچر کے طور پر یا انگلش میڈیم کے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور تنقید جو ہے، اگر آپ تنقید کو پڑھنا چاہتے ہیں منطق کے پوائنٹ آف ویو سے کہ منطقی اعتبار سے تنقید کیا ہوتی ہے، یا فلسفانہ تنقید یا فلسفی کے مضمون کے اعتبار سے تنقید کیا ہوتی ہے، تو ہمارا چینل جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.